ہمارا کوئی بھی زندگی کا لمحہ غیر اللہ کے لیے نہ ہو، صرف اللہ کے لیے ہو۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، ہماری نماز، ہماری قربانی، ہمارا جینا، ہمارا مرنا، ہماری زندگی کا ہر ایک عمل، ہر ایک نیکی صرف اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ شاعر نے کہا ہے میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، وبعد۔ آٹھویں پارے کی کچھ منتخب آیتیں پیش خدمت ہیں۔ سب سے پہلے آٹھویں پارے کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے عقیدے سے متعلق بعض فقہی احکام و مسائل کو بیان فرمایا ہے، اور ان میں سب سے نمایاں مسئلہ یہ ہے کہ جانور ذبح کرتے وقت بسم اللہ پڑھنا یہ واجب ہے، ضروری ہے، اور جس پر بسم اللہ نہ پڑھا گیا ہو وہ ذبیحہ جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ یعنی جو غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا گیا ہو وہ جائز نہیں ہے، حلال نہیں ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ذبح لغیر اللہ فقد اشرک، غیر اللہ کے لیے ذبح کرنا یہ شرک ہے، غیر اللہ کے نام پر ذبح کرنا یہ شرک ہے۔ اب اس سلسلے میں تھوڑی سی تفصیل ہے جو میں بس 1 منٹ میں چاہتا ہوں کہ آپ کے سامنے میں رکھ دوں۔ اگر کوئی ایسی دکان ہے جو غیر مسلم کی ہے، گوشت کی دکان ہوتی ہے جہاں پر لوگ خریدنے کے لیے جاتے ہیں، اور یہ معلوم ہو کہ ذبح کرنے والا یہی ہے، یہی فرد جمع کرتا ہے، تو وہاں سے لینا جائز نہیں ہے، وہ کھانا جائز نہیں ہے بلکہ حرام ہے، کیونکہ کسی حلال جانور کو ذبح کرنے کے لیے شرط ہے کہ بسم اللہ اللہ اکبر پڑھا جائے، اللہ کے نام کے ساتھ ذبح کیا جائے، اور اللہ کے نام کے ساتھ ذبح کرنے کا مطلب یہ ہوا کہ عقیدہ بھی درست ہونا چاہیے کہ میں اس جانور کو اللہ کے نام پر ہی ذبح کرتا ہوں، غیر اللہ کے نام پر ذبح کرنے کو میں درست اور صحیح نہیں سمجھتا۔ اب مسئلہ یہ آتا ہے کہ اگر کسی مسلمان کی دکان ہے، ہمیں لگ رہا ہے کہ وہ اتنا پڑھا لکھا نہیں ہے، پتہ نہیں اس نے بسم اللہ پڑھا ہوگا کہ نہیں پڑھا ہوگا، ہمیں کبھی شک بھی ہو جاتا ہے، تو ایسے دکان سے ہم گوشت لے سکتے ہیں یا نہیں؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اسی طریقے کا ایک مسئلہ آیا تھا کہ اللہ کے نبی، بعض لوگ دیہاتی ہوتے ہیں اور وہ لوگ جانور ذبح کرتے ہیں، تو ہمیں یہ نہیں معلوم کہ انہوں نے بسم اللہ پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا، لیکن وہ تو مسلمان ہی ہیں، غیر مسلم نہیں ہیں وہ، پھر ان کا ذبیحہ ہم کھا سکتے ہیں کہ نہیں؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم اللہ کا نام لو، سمو فکلو، اور کھا لو، کوئی حرج کی بات نہیں، یعنی بسم اللہ ہم پڑھیں اور کھا لیں۔ وہاں یہ پوچھنے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے کہ بھئی جو آپ نے مرغی ذبح کی تھی اس پہ بسم اللہ پڑھا تھا کہ نہیں، جو بکرا ذبح کیا تھا اس پہ بسم اللہ آپ نے پڑھا تھا کہ نہیں، وہاں ہمیں پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے اگر وہ مسلمان ہے۔ اب تیسرا مسئلہ یہ آتا ہے کہ ذبح کرنے والا اگر قبوری ہے، قبروں کی پوجا کرتا ہے، عقیدہ خراب ہے، ایمان درست نہیں ہے، تو اس کا کیا مسئلہ ہے؟ دیکھیے، اگر کوئی بھی شخص غیر اللہ کے نام پر ذبح کرتا ہے اور غیر اللہ کے لیے ذبح کرتا ہے، کسی پیر کے نام پر ذبح کرتا ہے، تو اس جانور کو کھانا یا اس کا کھانا حلال نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ لیکن اگر وہ ظاہر ہے کہ دکان سے بیچ رہا ہے، ذبح کر کے بیچ رہا ہے، تو اس میں اس بات کا کوئی شک اور شبہ نہیں ہے کہ وہ غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا ہوگا، کیونکہ اپنے دکان سے بیچ رہا، اس کا مقصد بیچنا ہے، اس کا مقصد کسی غیر اللہ کے نام پر ذبح کرنا نہیں ہے، تو لہٰذا اس میں کوئی حرج نہیں، یہ مسئلہ واضح ہو گیا۔ آستانے پر ذبح کیا گیا ہو جانور حرام ہے،
درگاہ پر قبر پر ذبح کیا گیا ہو حرام ہے، جائز نہیں ہے، اگرچہ کہ وہ جانور حلال ہی کیوں نہ ہو۔ یہ مسئلہ واضح کرنا ضروری تھا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 8ویں پارے کے اندر بیان فرمایا ہے۔ اس کے بعد اسی پارے کے اندر آپ دیکھیں کہ 10 احکام یا 10 وصیتیں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں۔ سب سے پہلی وصیت یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اللہ تشرکو باللہ شیئا، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرو، کیونکہ شرک سب سے بڑا ظلم ہے اور یہ شرک کبھی معاف نہیں ہو سکتا ہے۔ اور بھی دوسرے گناہ ہیں اگر آدمی کر لے، اس کا تعلق حقوق اللہ سے تو ہو سکتا ہے کہ اللہ اس کو معاف بھی کر دے، لیکن اگر شرک کر بیٹھا اور مرنے سے پہلے توبہ نہیں کیا تو شرک کبھی بھی معاف نہیں ہو سکتا ہے۔ دوسری وصیت اللہ کے نبی نے، اللہ تعالیٰ نے فرمائی کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ خوب احسان کرو کیونکہ انہوں نے تمہیں بچپن میں پالا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کتنی پیاری دعا سکھائی، کتنی پیاری دعا ہمیں بتائی، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے اللہ میرے والدین کے اوپر تو رحم فرما کیونکہ انہوں نے بچپن میں مجھے پالا ہے، بچپن میں میری تربیت کی ہے، بچپن میں میری پرورش کی ہے، لہٰذا اے اللہ تو میرے والدین کے اوپر رحم فرما۔ اب سوال یہ ہے کہ والدین پر رحم کی دعا جب ہم کرتے ہیں تو اس میں ایک چیز یہ آتی ہے کہ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ بھئی کس کے ساتھ احسان کیا جائے، ماں کے ساتھ باپ کے ساتھ، تو دونوں کے ساتھ احسان کرنا ہے، لیکن ماں کا درجہ زیادہ ہے۔ اللہ کے نبی نے 3 مرتبہ بیان فرمایا کہ ماں کا مقام و مرتبہ زیادہ بڑا ہے۔ اس کی وجہ ہے کیونکہ ماں 3 ایسی مشکلات ہیں جس کو اکیلے برداشت کرتی ہے، کوئی دوسرا شریک نہیں ہوتا ہے ماں کا، جیسے کہ بچے کو 9 ماہ پیٹ میں رکھنا، یہ تکلیف ماں اکیلے برداشت کرتی ہے، بچہ جننے کی تکلیف ماں اکیلے برداشت کرتی ہے، پھر بچے کو دودھ پلانے کی تکلیف ماں اکیلے برداشت کرتی ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے ماں کا مقام اور مرتبہ اونچا بتایا۔ صحابی رسول آئے، سوال پوچھا اللہ کے رسول، من احق الناس بحسن صحابتی، میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ اللہ کے نبی نے 3 مرتبہ بیان فرمایا کہ تمہاری ماں، 4تھی مرتبہ کہا کہ تمہارا باپ۔ لیکن اس کا مطلب ہمارے نوجوان یہ نہ سمجھے کہ باپ کا مقام و مرتبہ کم ہے لہٰذا باپ کو ستایا جا سکتا ہے، نہیں، باپ یہ جنت کا دروازہ ہے، اگر ماں کے قدموں کے تلے جنت ہے تو باپ جنت کا دروازہ ہے۔ تیسری وصیت اللہ تعالیٰ نے فرمائی کہ اپنی اولاد کو فقر و فاقے کے ڈر سے قتل نہ کرو۔ ایک جگہ اللہ نے فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ، تو ایک جگہ کہا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ خَشْيَةِ إِمْلَاقٍ۔ دونوں میں فرق کیا ہے؟ من املاق کا مطلب یہ ہے کہ فقر و فاقہ میں یہ لوگ مبتلا تھے، مفلسی میں مبتلا تھے، تو اللہ نے کہا کہ تم لوگ قتل مت کرو مفلسی کے ڈر سے، اگرچہ کہ تم اس میں مبتلا ہو، اللہ کھلانے والا ہے، وہی جلانے والا ہے۔ من خشیت املاق کا مطلب کہ ابھی تنگ دستی نہیں ہے لیکن ڈر ہے کہ اگر فیملی بڑھی تو شاید تنگی آ جائے۔ اللہ نے کہا کہ نہیں، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ نحن نرزقکم وإیاکم نحن نرزقہم وإیاکم ان قتلہم کان خطأ کبیرا۔ دنیا کے لوگوں، ہم جب بچے کو پیدا کرتے ہیں، دنیا میں تخلیق کرتے ہیں، تو ہم اس کے روزی روٹی کا انتظام کر دیتے ہیں، اس کو کھانے کے لیے ایک منہ دیتے ہیں تو کمانے کے لیے 2 ہاتھ دے دیتے ہیں، اس کو دنیا کے اسباب دے کر کے ہم دنیا میں بیچتے ہیں، لیکن حکومتیں کہتی ہیں کہ نہیں نہیں، فیملی پلاننگ ہونی چاہیے، کیونکہ اگر لوگوں کی تعداد بڑھتی چلی گئی تو لوگ کھانے کے لیے مر جائیں گے۔ سوال یہ ہے کہ حیرت کی بات بھی یہی ہے کہ یہ بات وہ لوگ کہہ رہے ہیں جو نہ کھلاتے ہیں نہ پلاتے ہیں، اور جو بیچارے کاشتکاری کرتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں، ہاں پودوں کو اگاتے ہیں، فصلیں اگاتے ہیں، ان کو اس بات کا کوئی ڈر نہیں ہوتا ہے، لیکن وہ لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ نہیں بھائی ہمیں ڈر ہے کہ ہم کیسے کھلائیں گے۔ اللہ نے کہا پیدا ہم نے کیا ہے، کھلانے والے بھی ہم ہیں، تم کیوں ڈر رہے ہو؟ تمہیں کس بات کا ڈر ہے؟ کتنے ایسے لوگ ہیں کہ وہ باقاعدہ جو ہے دواؤں کے ذریعے سے، آپریشن کے ذریعے سے بچوں کو مار دیتے ہیں۔ آج بھی یہ چیزیں ہو رہی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہمیں جواب دینا پڑے گا جب اللہ پوچھے گا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ
زندہ درگور کی بھی بچی سے پوچھا جائے گا کس گناہ کی پاداش میں تجھے مارا گیا تھا؟ جہیز کے ڈر سے باپ شادی نہیں کر پائے گا، اس خوف سے، کھلانے پلانے کے ڈر سے، کیا مسئلہ تھا، کیوں مارا گیا تھا؟ یہاں مفسرین نے ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اتنا ناراض ہوگا کہ یہ سوال مارنے والے سے نہیں، جس کو مارا گیا اس سے پوچھا جائے گا۔ اس کا مطلب کہ جس نے مارا ہے اس سے سخت ناراض ہوگا اللہ رب العالمین۔ یہ نقطہ ملا یہاں پر۔ اسی طرح سے اللہ نے چوتھی وصیت فرمائی بے حیائی کے قریب نہ جاؤ، پانچویں وصیت فرمائی کسی کو ناحق قتل نہ کرو، چھٹی وصیت فرمائی وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَ الْيَتَامَى، اللہ نے کہا کہ یتیموں کا مال نہ کھاؤ، یتیموں کا مال نہ کھاؤ، اللہ نے منع کیا۔ ہاں ایک صورت یہ ہے کہ ان کا مال تم تجارت میں لگا سکتے ہو، بڑھا سکتے ہو، اضافہ کر سکتے ہو، حتی یبلغ شدہ، اور جب وہ سمجھداری کو پہنچ جائیں، جب وہ سمجھدار ہو جائیں تو ان کا مال عزت کے ساتھ، امانت کے ساتھ ان کے حوالے کر دو۔ اللہ نے ایک اور وصیت فرمائی جب تم بات کرو تو انصاف کی بات کرو، خواہ وہ شخص تمہارا قریبی ہی کو نہ ہو۔ یہ بات آدمی عام طور پہ جب اپنوں کی بات آتی ہے تو بھول جاتا ہے۔ انصاف کی بات کرو، یعنی اگر ہمارا کوئی اپنا بھی ظلم کر رہا ہے، زیادتی کر رہا ہے تو اس کا ہاتھ پکڑو، اس کی زبان پر لگام دو۔ یہ نہیں کہ ہمارا قریبی ہے تو اس کے سپورٹ میں کھڑے ہو گئے، اس کو روکنا ہے، ظلم سے روکنا ہے، انصاف کی بات وہاں پر کرنا ہے۔ اللہ نے کہا کہ جب بات کرو تو انصاف کی بات کرو، چاہے تمہیں اپنوں کے خلاف ہی کیوں نہ بولنا پڑے۔ آخری وصیت اللہ نے فرمائی کہ اللہ کے عہد و پیمان کو پورا کرو۔ اللہ کا عہد و پیمان، اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا ہے، اللہ نے جو احکامات نازل فرمائے ہیں اس پر عمل کرنا ہے اور اس کی پابندی کرنا ہے۔ یہ 10 وصیتیں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمانے کے بعد کہا ذالکم وصاکم بہ، اللہ تعالیٰ تمہیں اس بات کی وصیت کرتا ہے، تمہیں اس بات کا حکم دیتا ہے، تمہیں اس بات کی تاکید فرماتا ہے، تو لہٰذا یہ 10 وصیتیں ہمیں اور آپ کو اچھی طریقے سے یاد کر لینا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی پارے کے اندر یہ بیان فرمایا کہ ہماری نماز، ہماری عبادت، ہر ایک چیز اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ ایک مسلمان کی زندگی کا یہ مقصد ہونا چاہیے۔ اللہ نے اس پارے کے اندر یہ بھی بیان فرمایا کہ شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ کتنا بڑا دھوکہ کیا، کیسے گمراہ کیا، لباس اتار دیا۔ لباس جب اتارا تو وہ جنت کے پتے توڑ توڑ کر کے اپنے شرمگاہوں کو چھپانے لگے۔ اللہ نے یہاں یہ اشارہ کیا کہ شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے جو تمہیں ننگا کر کے چھوڑے گا، اور اس نے تمہارے باپ کو نہیں چھوڑا تو تمہیں بھی نہیں چھوڑنے والا ہے۔ جنت میں ان سے لباس اتار لیا، گمراہ کر دیا، اور دنیا میں بھی مہلت مانگی ہے اس نے، قیامت تک وہ گمراہ کرتا رہے گا، اور یہ مہلت اللہ نے اس کو دے دی ہے۔ شیطان نے کیا کہا تھا اللہ سے؟ اللہ نے بڑا بہترین نقشہ کھینچا ہے کہ شیطان نے کہا کہ ہم اس کے آگے سے آئیں گے، پیچھے سے آئیں گے، دائیں سے آئیں گے، بائیں سے آئیں گے، ہر طرف سے آ کر کے گمراہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ یعنی اگر بندہ برائی میں مبتلا ہے تو شیطان تو خوش ہے، مگن ہے، چلو اچھی بات ہے، ہمارا مقصد کامیاب رہا۔ لیکن اگر بندہ نیکی کر رہا ہے تو شیطان اس کی نیکی میں بھی گھس کر کے اس کو خراب کرتا ہے۔ کیسے؟ ہم سے بڑا متقی کون ہے؟ ہم جو عبادت کر سکتے ہیں کوئی نہیں کر سکتا۔ بھئی آج تو میں نے قرآن الحمدللہ اتنے پارے پڑھ لیے، میں ڈیلی عصر کے بعد 2-3 پارے پڑھ کر کے ہی اٹھتا ہوں۔ یہ تمام باتیں زبان سے شیطان ذکر کرواتا ہے، بولو بول لو، کیوں؟ جانتا ہے ذکر کرو گے اللہ کے لیے نہیں، یہ آدمی کی نیت پر ڈیپینڈ ہے کہ آدمی نے جب وہ بات کہی نہیں میں نے یہ پڑھا، میں نے یہ عبادت کی، زبان سے اظہار کر دیا، دکھاوا ہو گیا، ریا ہو گیا، اللہ کے ہاں 1 سیکنڈ میں ہونے کی برباد ہو گئی، کوئی فائدہ نہیں ہوا اس کا۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے یہ بیان فرمایا ہے سورہ آراف کے اندر کہ کوئی بھی گناہ ہو، چاہے وہ ظاہری ہو چاہے وہ باطنی ہو، ہر گناہ سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منها وما بطن، اے نبی آپ کہہ دیجئے میرے رب نے ہر ایک گناہ کو حرام قرار دے دیا ہے، چاہے وہ ظاہری گناہ ہو چاہے وہ باطنی گناہ ہو۔ میرے بھائیوں، ہم موبائل فون بھی یوز کرتے ہیں، تنہائی میں کوئی گناہ بھی کر لیتا ہے،
آپ کے ہاتھ میں موبائل ہے، آپ تو گوگل کی ہسٹری کو آپ ڈیلیٹ بھی کر سکتے ہو، یوٹیوب کی آپ ہسٹری کو ڈیلیٹ بھی کر سکتے ہو، لیکن آپ کے نام اعمال میں جو ہسٹری نوٹ کی جا چکی ہے اس کو آپ کیسے ڈیلیٹ کرو گے، اس کو آپ کیسے کلین کرو گے؟ اللہ کے ہاں تو یہ حاضر کیا جائے گا، اللہ کے ہاں تو اس کا جواب ہمیں اور آپ کو دینا پڑے گا۔ دنیا میں اگر کوئی کسی کا فون مان لے، بھائی اپنا فون دیجئے، تو آدمی سب سے پہلے جو مشکوک چیزیں اس کو پہلے ختم کرتا ہے، اس کے بعد موبائل دیتا ہے، لے لو بھائی چلا لو، کیا ہے، کوئی حرج نہیں۔ اللہ کے ہاں کیا جواب دو گے؟ یہ ہسٹری یہاں تو کلیئر ہو رہی ہے، وہاں کیسے کلیئر کرو گے؟ وہاں کیا جواب دو گے اللہ کے پاس؟ تو اللہ نے کہا ہر ایک گناہ چاہے ظاہری ہو چاہے باطنی ہو اپنے آپ کو بچاؤ، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی بعض ایسے گناہ ہیں جو باطنی طور پر کیے جاتے ہیں، تنہائی میں کیے جاتے ہیں، اور ان گناہوں کی وجہ سے ہماری نیکیاں تباہ و برباد ہو جاتی ہیں۔ ابھی کتنی محنت سے تراویح پڑھی ہم نے، گھر پہ گئے، موبائل فون اٹھایا، گناہ کی چیزیں دیکھ لی، تنہائی میں گناہ کر لیا، اللہ کو ناراض کر بیٹھے، ہو سکتا ہے کہ ہماری عبادت خراب ہو جائے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری امت میں کچھ لوگ ایسے آئیں گے جن کے نیکیاں تہامہ پہاڑی کی مانند چمک رہی ہوں گی، کأمثال جبال تہامۃ بیضا قالوا صفهم لنا وجلهم لنا۔ صحابہ نے کہا اے اللہ کے نبی ان کی صفت تو بتائیے، وہ کون لوگ ہوں گے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہوں گے جب تنہائی کے عالم میں ہوتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں کو اپنے لیے انجام دیتے ہیں، اللہ کی حرام کردہ چیزوں کے مرتکب ہوتے ہیں، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی نیکیوں کو تباہ و برباد کر دے گا، ہباء منثورا ہو جائیں گی، ساری نیکیاں خراب ہو جائیں گی، کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ نیکیاں کرنا یہ کمال کی بات نہیں ہے، نیکیوں کو بچا کر کے رکھنا یہ کمال کی بات ہے۔ سورہ 8ویں پارے کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بیان فرمایا کہ اگر کوئی آدمی نیکی کرتا ہے، من جاء بالحسنہ، کوئی آدمی نیکی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو 10 گنا بڑھا کر کے دیتا ہے، کم از کم 10 گنا، اور جو آدمی برائی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسی کی مثل برائی لکھتا ہے۔ اللہ کا فضل دیکھو، یعنی نیکی کے معاملے میں اللہ تعالیٰ فضل کرتا ہے اپنے بندے پر، بڑھا کر کے دیتا ہے، لیکن برائی کے معاملے میں عدل کرتا ہے کہ جتنا بندے نے کیا ہے اتنا ہی اس کو ملتا ہے۔ اس سلسلے میں علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی پیاری بات لکھی ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلے حدیث سن لیں کہ جو آدمی کسی نیکی کا ارادہ کر لے اور نیکی کو ابھی انجام نہیں دیا اس کے لیے ایک نیکی لکھ دی جاتی، لیکن کوئی آدمی برائی کا ارادہ کرتا ہے، برائی کا ارادہ کرتا ہے، برائی نہیں کیا، اس کے لیے برائی لکھی نہیں جاتی۔ نیکی بھی نہیں کیا لیکن نیت کر لی، اللہ تعالیٰ اس کی نیت پر ثواب دے دیتا ہے۔ برائی کا ارادہ کیا، برائی نہیں کیا، اس کے لیے برائی نہیں لکھی جاتی۔ پھر اس کے بعد لکھتے ہیں کہ برائی سے بچنے والے 3 قسم کے لوگ ہیں۔ پہلے وہ برائی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ڈر سے انہوں نے چھوڑ دیا، یعنی ارادہ تو کیا تھا لیکن اللہ کا ڈر اس کے دل میں آ گیا، اس لیے برائی کو چھوڑ دیا، نہیں کیا اس نے، ایک نیکی اس کو ملے گی۔ دوسرا، برائی کرنے والا برائی کرنا تو چاہتا تھا لیکن بھول گیا، ذہن میں ہی نہیں رہا کہ برائی کرنا ہے، تو ایسا شخص جو بھول گیا، بھول کر کے غفلت ہو گئی، اس کو نہیں کیا برائی کو، اس کے لیے کوئی برائی نہیں لکھی جائے گی، گناہ نہیں لکھا جائے گا۔ لیکن تیسری کیٹیگری ہے کہ برائی کرنے کے لیے پوری کوشش کی اس نے اور پوری کوشش کے باوجود بھی برائی نہیں کر پایا، پھر بھی اس کو گناہ ملے گا، کیونکہ برائی کا ارادہ اس کے دل میں پکا تھا کہ کرنا ہی کرنا ہے۔ یہ بات جان لیجئے۔ تو اس کی وضاحت میں نے کر دی ہے کہ آدمی یہ نہ سوچے کہ نہیں میں نے برائی کا ارادہ تو کیا تھا، لیکن اب فلم دیکھنے کے لیے یہاں سے نظام آباد تو گئے، لیکن وہاں جانے کے بعد پتا چلا کہ وہ بند ہے، تھیٹر بند ہے، واپس آنا پڑا۔ تو پورے ارادے سے تیاری سے گئے تھے لیکن واپس آنا پڑا، تو لہٰذا برائی کا ارادہ تو آپ نے کر لیا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
کہ قاتل اور مقتول دونوں جہنم میں جائیں گے، قتل کرنے والا بھی جہنم میں اور مقتول بھی جہنم میں۔ اللہ کے رسول قتل کرنے والے کا گناہ تو سمجھ میں آتا ہے کہ اس نے قتل کیا اس لیے وہ جہنم میں جائے گا، لیکن مقتول کا کیا گناہ ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مقتول کا گناہ یہ ہے کہ یہ بھی اپنے بھائی کو قتل کرنا چاہتا تھا، اس کی کوشش میں تھا، اس کی طاق میں تھا، پوری تیاری میں تھا، لیکن اس کو موقع نہیں ملا، اسی لیے یہ قتل نہیں کر پایا، لہٰذا یہ بھی جہنم میں جائے گا۔ نیت تھی اس کی میں بھی مار دوں، لیکن مار نہیں پایا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں دونوں جہنم میں جائیں گے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے سورہ اعراف کے اختتام میں آپ دیکھیں تو اللہ نے 5 انبیاء کے قصے بیان فرمائے ہیں، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام اور حضرت شعیب علیہ السلام کا واقعہ۔ واقعات بڑے طویل ہیں، بڑے تفصیل طلب ہیں، لیکن میں بس اس سلسلے میں کچھ اہم چیزیں ذکر کرنا چاہوں گا کہ جو بھی قومیں گزری ہیں اور جن کے قصے اللہ نے بیان فرمائے ہیں، اس کا مقصد یہ رہا ہے کہ ہم اس سے عبرت و نصیحت حاصل کریں۔ حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم میں 950 سال 50 کم 1000 سال تک دعوت و تبلیغ کرتے رہے، ہار نہیں مانی انہوں نے۔ یہاں 2 دن میں آدمی ہار مان لیتا، بھائی اب کچھ نہیں ہو سکتا ہے، چھوڑ دو، ہو گیا۔ 950 سال تک کرنے کے بعد بھی ہار نہیں مانے، لیکن قوم کے لوگ ڈٹے رہے، برائی پر اڑے رہے۔ اتنی زیادہ بدتمیزی کی حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ، جب کشتی بنائی تو کہا کہ بڑائی بن گئے ہو، کشتی چلاؤ گے کہاں، ریت میں چلاؤ گے؟ یہاں تک کہ ان ناہنجاروں نے، ان کم عقلوں نے جا کر کے وہاں کشتی میں جو ہے باتھ روم کر دیا۔ اتنی سخت اللہ نے ان کو سزا دی، بیماری میں مبتلا کر دیا۔ کہا ٹھیک ہے، نبی کو پریشان کرو گے، اب تمہاری بیماری کا علاج بھی اسی میں، جاؤ اسی سے نہاؤ تو تمہاری بیماری کا علاج ہوگا۔ جب کشتی بن کر کے تیار ہو گئی، اللہ نے سیلاب کے ذریعے سے ہلاک و برباد کر دیا، یہ قوم تباہ و برباد ہو گئی۔ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی اسی سیلاب کی زد میں آ کر کے ڈوب گیا۔ کیا کہا تھا؟ یا بنی ارکب معنا، اے میرے بیٹے آ میرے ساتھ، تو کشتی کے اوپر سوار ہو جا۔ بیٹا کہتا ہے نہیں، قریب میں یہ پہاڑی ہے، میں اس کے اوپر چڑھ جاؤں گا، میں اپنے آپ کو بچا لوں گا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی اور بیٹے کی گفتگو چل رہی ہے، بیچ میں ایک موج آ جاتی ہے، بیٹے کو غرق کر دیتی ہے، بیٹا ڈبا دیا جاتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام اللہ سے دعا کرتے ہیں، اے اللہ تو نے تو وعدہ کیا تھا کہ میرے گھر والوں کو تو نجات دے دے گا، میرا بیٹا تو میرے گھر والوں میں سے تھا، انہو من اہلی، وہ تو میرے گھر والوں میں سے تھا، اے اللہ میرا بیٹا تو سیلاب کی زد میں آ گیا۔ اللہ نے فوراً پھٹکار لگائی، کہا اے نوح انہو لیس من اہلک، تمہارا بیٹا یہ دراصل تمہارا بیٹا نہیں ہے، تمہارے اہل و عیال میں سے نہیں ہے، کیونکہ یہ مشرک ہے، شرک کرتا تھا۔ یہاں کیا پتا چلا کہ حسب و نسب نجات نہیں دلا سکتے اللہ کے ہاں اگر ایمان درست نہ ہو۔ باپ تو نبی ہے، بیٹا مشرک ہے، بیٹے کو بھی نجات نہیں ملی۔ ابراہیم علیہ السلام بیٹا موحد ہے، باپ مشرک ہے، ابراہیم علیہ السلام باپ کو نجات نہیں دلا پائے۔ کس غلط فہمی میں مبتلا ہے؟ ان کا دامن پکڑو، ان کی پوچھ پکڑو، جنت میں چلے جاؤ گے، نہیں جا پاؤ گے بھائی۔ یہاں آپ کا عقیدہ درست ہونا چاہیے، کوئی کسی کو جنت میں لے کر کے نہیں جا پائے گا اگر ایمان اور عقیدہ درست نہیں ہے تو اللہ کے یہاں کوئی نہیں بچا سکتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد حضرت صالح علیہ السلام کا واقعہ، حضرت ہود علیہ السلام کا واقعہ کہ قوم عاد کی طرف اللہ نے ان کو نبی بنا کر کے بھیجا، ان کی قوم نے نہیں مانا، کہا من اشد منا قوہ۔ اور ایک بات کامن ہے کہ جتنی بھی قوموں نے جیسی سرکشی کی، جیسے گناہ کیا، اللہ نے اسی کی طرح عذاب ان کے اوپر بھیجا۔ یہ قوم عاد والے بولتے تھے ہم سے بڑا طاقتور کون ہے؟ اللہ نے ہواؤں کے ذریعے سے سب کو ہلاک و برباد کر دیا۔ ایسے اپنے گھروں میں اودھے منہ پڑے رہے جیسے کھجور کا درخت پڑا ہوا ہوتا ہے، اکھاڑ کر کے زمین سے پھینک دیا اللہ نے ان لوگوں کو۔ آپ دیکھیں قوم ثمود کو دیکھیں، سرکشی کی انہوں نے، اللہ کی طرف سے جو اونٹنی نشانے کی طور پہ بھیجی گئی اس کو قتل کر دیا، اللہ تعالیٰ نے چیخ کے ذریعے سے ان کو ہلاک و برباد کر ڈالا۔ قوم لوط کو دیکھیے، اللہ کی فطرت کو الٹ دیا تھا،
اللہ نے ان کی بستی کو الٹ دیا. فرعون کو دیکھ لو, کہا انا ربکم الاعلی, میں تو تم سے سب سے بڑا ہوں, میں تمہارا رب ہوں, رب اعلیٰ ہوں میں. اللہ نے اس کو پانی میں ڈبا کر کے مارا کہ تو رب اعلیٰ ہے, دیکھ تو پانی میں خود ڈوب رہا ہے. تو اللہ نے ان کی غلط فہمی اور ان کا جو اوور کانفیڈنس تھا اس کو اللہ نے مٹی میں, خاک میں ملا دیا, اور عذاب بھیج کر کے ساری انسانیت کو یہ پیغام دیا کہ اللہ کے عذاب کو کبھی بھی للکارنا نہیں چاہیے, وقت سے پہلے سدھر جانا چاہیے, اپنی اصلاح کر لینا چاہیے, اللہ سے توبہ کر لینا چاہیے. اللہ تعالیٰ غفور الذنوب ہے, گناہوں کو بخشنے والا ہے, اور اللہ غفار و قہار ہے, ہر چیز پر قادر ہے. لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم بھی ان واقعات کو سنیں اور اپنے اندر تبدیلی پیدا کریں, اللہ سے اپنے گناہوں پر تائب ہوں. اللہ تعالیٰ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے. الہ العالمین, جتنے بھی لوگ یہاں جمع ہیں, چاہے وہ مرد ہوں خواتین ہوں, اللہ تعالیٰ ہم سب کو کتاب ہدایت, قرآن مجید اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل پیرا ہونے اور اسی طریقے سے جنت الفردوس میں ہم تمام لوگوں کو ایسے ہی جمع فرمائے. آمین. تقبل رب العالمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.